آج 23 شعبان ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر غیب سے دولت والے ہاتھ عمل کے پڑھتے ہی آج وہ عمل دوں گا کہ جس کے پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ آج ساتھیوں، دوستوں، بھائیو بہنوں، 23 شعبان ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے، جس کا میں نے وظیفہ پڑھنے کے لیے برسوں سے انتظار کیا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہفتے کا دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ جو زندگی میں فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنے مخلوق کو بے شمار انعامات اور دولت سے نوازتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے، ترتیب، تعداد بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ انشاءاللہ یہ دولت، یہ پیسہ، روپیہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ پر بارش کی طرح برسے گا۔ وہ ظاہر پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اس عمل کو آپ نے آج ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اپنی حاجتوں مرادوں کو اگر پورا کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، اس عمل کے پڑھنے والا دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیرے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں وظائف پڑھ کے، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کا آغاز، انشاءاللہ ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے آج تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ دے نہیں سکتے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج 23 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں دوستوں۔ ایسے حالات میں آپ کو کوئی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہاں سے یہ آ گئے، پھر پیسے مانگ لیں گے۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان دوستوں، بھائیو بہنوں، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گر گرا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، سو بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ اسے پیسوں کی واقعی ضرورت ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ عمل آپ کی کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد جو کبھی زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو، ساری زندگی آپ نے وظائف پڑھ لی، اعمال پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لی، لیکن آج تک کسی عمل سے اگر فائدہ نہ ہوا ہو تو خدا را ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر ابھی اسی عمل کو پڑھ لو۔ انشاءاللہ دولت کی ایسی طوفانی بارش ہوگی کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف کو میرا چیلنج ہے، ساری زندگی تم نے وظائف تسبیحات پڑھ لی دوستو، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو تو خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج 23 شعبان ہفتے کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جانا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا، پورا محلہ حیران رہ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔
ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کی طاقت، اس عمل کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو یقین کریں آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ لیکن دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ عمل کے کمالات، معجزات اتنے ہیں کہ اگر کوئی روڈ پر آج 23 شعبان ہفتے کے دن فقیر بھی یہ عمل پڑھ لیتا ہے تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آج آپ ساتھیوں، دوستوں، روڈ پر کھڑے ہوئے ہو، کوئی سہارا نہیں، بالکل ہاتھ خالی ہے، جیب خالی ہے، ہر طرف سے کنگالی ہے، مایوسی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، آج اس عمل کو 3 بار پڑھتے ہی ایسا معجزہ ہوگا، ایسی دولت کی بارش ہوگی کہ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے اللہ کے سامنے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ نے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ پوری دنیا آپ کی دولت کا تماشا آج دیکھے گی۔ آج جو جوان میری بہنیں ہیں جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بہترین نوکریوں کے لیے وظیفہ آج پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول ہو جائے گا، رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی رزق کو دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں دوستوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، دوستو، بھائیو بہنوں، آج جب آپ کے ملک میں 23 شعبان ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ دوستو، آپ دکان پر ہیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں دل کرے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ 23 شعبان ہفتے کا دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے توجہ فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے دوستو؟ آج 23 شعبان ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا دوستو۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجات کی نیت کرنی ہے، جو بھی چاہیے۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے پھر جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ اور اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہ بنا دے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقصد کی آج نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں
اور جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تاؤس تسمیہ بھی پڑھ لیا، تب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روزے رسول کی جاریوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، وہ وظیفہ اللہ کے ایک بڑے ہی پیارے نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، کوئی کہتا ہے یا رزاقو کو، میری بات پہلے سمجھے دوستو، بات کو سمجھیے گا۔ کوئی کہتا ہے یا رزاقو پڑھ، اس طرح پڑھ، اس ترتیب سے پڑھ، تیرے کام ہو جائیں گے، تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے دل کا کلیجے کا ٹکڑا، یعنی کہ اپنے دل کا حقیقی راز، حقیقی تعداد، آج کی حقیقی ترتیب اس عمل کی کوئی نہیں بتائے گا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، آج آپ نے ایک خاص تعداد میں یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ یہ نام یا رزاقو کا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب کیا ہے؟ رزق دینے والی ذات، بہت زیادہ دینے والی ذات، اے رزق کو بے شمار کرنے والی ذات، خزانوں سے بھرنے والی ذات۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کوئی بھی پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہفتے کے دن یا رزاقو کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ سوچو بھائی بہن، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد، اپنی حاجتوں رب کریم کے پاس پوری کروانے کے بعد، آج اس عمل کا ایک ایک وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے، آج اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ دوستو، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن بات سمجھیے گا، اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک کی یہ وہ سورت ہے دوستو، بھائیو، بہنوں، بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، رک جائیں، بات کو سمجھے پہلے۔ سورہ کوثر جسے کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ رب کریم خیر کثیر سے نوازیں گے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو، سورہ کوثر کو بے شمار فضائل اور برکات تمہیں حاصل ہوں گے۔ اگر آج آپ کی رزق کی بندشیں ہیں، کاروباری بندشیں، دوستو، بھائیو، بہنوں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر منہ پھیر لیا ہے، ظالم ہے اگر آپ پر کوئی مسلط، آج اگر پوری دنیا کا قرضہ آپ کے اوپر ہے، بے اولاد ہے، رشتوں کا طلبگار ہے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہوگی، وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل دیا ہے کہ ہمارے حالات بدل گئے، ہماری زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ساتھیوں، دوستو، بھائیو، بہنوں، اس سے بڑا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیابی ہو جاتی ہے، ساتھیوں، بھائی بہنوں، تو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کے ہنستے بستے گھر کو، چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج ہی آپ یا رزاقو کے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر آپ نے پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے اللہ پاک۔ اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔
اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ساتھیوں بھائی بہنوں، جس میں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کے قرض اترنا شروع ہو جائیں، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، تو آج 23 شعبان ہفتے کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے یہ عمل لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج آپ نے 23 شعبان دوستو ہفتے کے دن بہت بڑے اعمال پڑے ہوں گے، لیکن آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ 7 مرتبہ صرف آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، سورہ کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا فرما دی، آپ کے نام لکھ دی، آپ قسمت میں آپ کی لکھ دی، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی تو ضروری ہے دوستو بھائی بہنوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت وسعت کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوستو یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا اور اس آیت کی اہمیت کو واضح کیا۔ جب آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں آپ اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کریم کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا اور شکر کرنے والے پر رحمت برکت عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیوں کو اٹھا لے گا۔ اللہ کہتا ہے تو جو ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں، اور جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اسی لیے دوستو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ آپ کے مال میں، جان میں برکتیں وسعت عطا فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے ایک وظیفہ عمل کا باقی ہے جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے یا ذل جلال والاکرام اور یا رحمانو کو بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب آزمودہ ہے۔ اب چوتھے نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں و مرادوں کے لیے، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ناممکن حاجت، اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سال سے پوری نہیں ہوتی، تو آپ نے یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا۔ ساتھ میں آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، یا رحمانو، یا ذل جلال والاکرام، یا رحمان۔ بڑے سے بڑے اللہ والے، بڑے سے بڑے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ کو جس گھر میں یا ذل جلال والاکرام اور یا رحمانو کو ملا کر بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا جاتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، رب کریم راضی ہو جاتا ہے، پھر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر خالی جھولیاں الماریاں بھر جاتی ہیں، پھر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دوستو بھائیو بہنوں وظائف تو بے شمار لوگ بتاتے ہیں، لیکن اپنے سینے کا، اپنے کلیجے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں اپنے دکھیارے تمام بہن بھائیوں کو وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے فوری طور پر غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں یا ذل جلال والاکرام یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ غیب سے دولت والے ہاتھ انشاءاللہ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ یا ذل جلال والاکرام اور یا رحمانو کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ آخر میں دوستو بھائیو بہنوں درود شریف پڑھتے ہی آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین کیجئے دوستو آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔